بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں کہ میں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک ایسا آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے جو کہ ہر کسی کا آزمودہ عمل ہے، اور اس سے متعلق ایک واقعہ بھی ہے جو بالکل سچا واقعہ ہے۔ ایک دن میں اور میرے پیر محترم حضرت شیخ صاحب ہم راستے پر جا رہے تھے کہ راستے میں ہمیں ایک لڑکا ملا جو کچھ کھلونے بیچ رہا تھا۔ وہ بہت ایجوکیٹڈ لڑکا لگتا تھا مجھے دیکھنے میں، تو میرے پیر محترم حضرت شیخ صاحب نے ان سے کچھ کھلونے لیے اور اسے پوچھا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری تعلیم ماسٹر ہے، یعنی میں نے ایم اے کیا ہوا ہے۔ تو میرے پیر صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ کو ابھی تک نوکری نہیں ملی؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے بہت جگہ ٹرائی کیا لیکن میری قسمت میرے ساتھ نہیں دیتی۔ تو میرے پیر محترم اس پر بہت ترس آیا اور اس کو کہا کہ میں آپ کو ایک وظیفہ دوں گا، وظیفہ جو بھی ہوگا آپ نے کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ کو کوئی بھی وظیفہ دے نا تو آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں بلکہ آپ نے ریگولر کرنا ہے، کہ خواہ وہ کام کرے یا نہ کرے لیکن آپ نے اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ تو میرے پیر محترم نے اسے ایک وظیفہ دیا اور پھر ہم وہاں سے چل پڑے۔ کچھ مہینوں بعد وہاں سے ایک بار پھر گزر ہوا تو مجھے وہ لڑکا یاد آ گیا۔ تو میں نے پیر سے پوچھا کہ پیر صاحب وہ لڑکا ادھر نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کو نوکری مل گئی ہو؟ میرے شیخ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو ہم گاڑی سے اتر گئے اور ایک مال کے اندر گئے۔ مال کے مالک کا پتہ پوچھا تو اس نے کہا کہ اپنے آفس کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم آفس کے اندر گئے اور وہاں جب میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا، دنگ رہ گیا۔ وہاں پر وہی لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو کچھ سالوں نہیں مہینوں پہلے کھلونے بیچ رہا تھا۔ میں بہت حیران رہ گیا، اس سے کہا کہ یار یہ آپ نے کیسے کر لیا؟ تو میرے شیخ صاحب نے کہا یہ سب کچھ اس وظیفے کا کام ہے۔ پھر میرے پیر محترم وہاں سے چل پڑے اور میں تھوڑی دیر رکا تاکہ میں ان سے وہ وظیفہ پوچھ لوں کہ یہ کون سا وظیفہ تھا۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ یار آپ کو میرے پیر صاحب نے کون سا وظیفہ دیا تھا؟ تو اس نے کہا اس کو چھوڑو۔ میں نے کہا یار ہو سکتا ہے کسی اور کا بھلا ہو۔ تو اس نے مجھے بتایا وظیفہ جو بھی ہوگا، میں آپ کو جو بھی بتانے والا ہوں وہ آپ کے شیخ نے ہی مجھے بتایا ہوا ہے، لیکن آپ نے اسے چھوڑنا بالکل بھی نہیں ہے، خواہ آپ مشکل میں ہو، آپ کا کام ہو یا نہ ہو، لیکن آپ نے کسی صورت میں اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس نے مجھے یا ودودو 100 بار نماز فجر کے بعد، کس ٹائم 100 بار یا ودودو نماز فجر کے بعد، اور ایک مرتبہ سورہ یاسین، اور اس کے بعد جب غروب ہو جائے، جب سورج نکل آئے تب آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رات میں سورہ واقعہ اور سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے، اور آپ نے وہاں پر 3 مرتبہ سورہ مزمل بھی پڑھنی ہے قرآن مجید میں دیکھ کر۔ کہاں پر؟ قرآن مجید میں دیکھ کر۔ ماشاءاللہ اگر آپ حافظ ہے یا آپ نے سورہ مزمل یاد کیا ہوا ہے یا آپ نے سورہ واقعہ یا سورہ ملک یاد کیا ہوا ہے تو آپ نے یہ زبانی نہیں پڑھنا بلکہ آپ نے قرآن مجید میں دیکھ کر وہ پڑھنا ہے۔ اور میں نے بالکل اسی طرح کیا اور آج تک کر رہا ہوں، اور اللہ نے میری اس چھوٹے سے کاروبار میں برکت ڈالا اور آج میں اتنے بڑے بال کا مالک ہوں۔ تو ہو سکتا ہے آپ بھی یہ وظیفہ کریں اور آپ کے دن بھی پھر جائے۔ تو اپنے اور اپنے اس چینل کا ضرور ہے لکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔